وہ یہ ہے کہ عربی کا ہم قرآن میں بڑا سارا قرآن مجید ہے نا، اس میں کوئی الفاظ بار بار آتے ہیں، اگر ہم اس کا فارمولہ سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں بار بار الفاظ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ فارمولہ لگائیں گے وہ ہر جگہ فٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سانچے کے اندر آپ جب چیز پکاتے ہیں نا، جو بھی پکائیں آپ کو سانچے کی شکل میں بن جاتی ہے، یا کوئی سانچے کی چیز ملے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس میں بنی ہے، اس سانچے کے اندر بنی ہے، بس ہو جائے گی نا، اس سانچے کے اندر بنی ہے نا۔ تو بات ایسے ہے کہ جب وہ بات سانچے میں بنی ہوتی ہے نا، وہ سانچہ ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ سانچہ کیا، وہ فریم جس فریم کے اندر بنی ہے، وہ پاٹ جس پاٹ کے اندر بنی ہے، اس کو کہتے ہیں وزن، وہ وزن کے اندر کس وزن کے اندر بنی، ٹھیک ہے۔ مگر اس سے پہلے تین چیزیں ہم سمجھ لیں، عربی زبان میں کوئی لفظ آتا ہے اس کے اندر تین درجے ہیں اس کو سمجھنے کے۔ نمبر ایک مادہ، یہ ہمیشہ تین الفاظ پہ ہوتا ہے مشتمل، لفظ جتنا بھی ہوگا، افا نضرب، نضرب ہے، اس میں مادہ کیا، ضاربا، ضا، ہاں مادہ، مادہ، ضا، را اور با اس کا مادہ، ٹھیک ہے۔ فتضربون، بونا، یہ بھی ہو گیا مادہ، اس میں کیا ہے، ضارب، بیس کیا ہے، بیس، ضاربا مادہ ہے اس کا مادہ، ٹھیک ہے، مادہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں استرا، ضاد را با، صاد زاد نہیں ہوتا وہی ضرب والا، ہاں، فتضربون، اسے کم کرو، اس سے زیادہ کرو، ضربا یضرب، ٹھیک ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، فتضربون، جو لمبا لفظ ہو، چھوٹا لفظ ہو، اس کا ایک کیا ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے۔ مادہ ہمیشہ کتنے الفاظ میں مشتمل ہوتا ہے، تین الفاظ۔ کور آف دا ورڈ، ورڈ کی کور کیا ہے، جدھر سے ورڈ کھڑا ہوا ہے، اس کی بیس کیا ہے، وہ بیج کیا ہے جس سے ورڈ بنا ہے۔ بیج تو دیکھو نا، آپ بیج ایک چھوٹا سے ڈالتے ہیں، اس سے آپ کا سیب بن سکتا ہے، اس سے چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر بڑا درخت بنتا ہے، درخت سے پھل بھی لگتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مگر اس کا کور ہوتا ہے، کور کیا ہے، مادہ۔ مادہ تین الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کور کہتے ہیں، اس کی کور ہے، کور، سی او آر ای، کور، کور آف دا ورڈ کیا ہے، مادہ، بنیاد، بیج کہہ لیں آپ اس کا۔ دوسرے نمبر میں ایک اسی لفظ کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، مثال طور ہم نے افت تضربون پڑھ رہے ہیں نا، افا نضرب پڑھ رہے ہیں، اس کا مادہ تو ہی ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جناب اس کا مصدر، اور مصدر میں تین قسم کے ہوتے ہیں، تین الفاظ کا، تین الفاظ نہیں کہتے، حروف کہنا ہے، تین حروف کا، یہ میں تین حرفی ہوتا ہے، چار حرفی ہوتا ہے، اور پانچ حرفی، ٹھیک ہے۔ تین حرفی کا مطلب، تین کو عربی میں کہتے ہیں ثلاث، کیا کہتے ہیں، ثلاث، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ مصدر یا تین حرفی ہوتا ہے، یا چار حرفی ہوتا ہے، یا پانچ حرفی ہوتا ہے۔ 99% جو ہے نا قرآن کے اندر، 99.9% جو ہے نا، جو مصادر قرآن کے اندر زیادہ استعمال ہو، بنیاد، وہ ثلاثی کی استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ مصدر کے یہ بیس ہے، مصدر کی بیس کتنے لفظ میں مشتمل ہوتی ہے، تین حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی، اور اس میں ایڈیشنل بھی آتے ہیں۔ ایڈیشنل کیا آتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ایڈیشنل کو ہم کیا کریں گے بعد میں۔ مگر کا مصدر، بنیادی مصدر کیا ہوتا ہے، وہ تین الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا چار کا چار پہ، پانچ کا پانچ پہ۔ نمبر ایک ہم نے مادہ کو سمجھ لیا، نمبر دو ہم نے مصدر کو سمجھ لیا، نمبر تین باب۔ اب جو ایڈیشنل بات ہے نا باب کے اندر آتی ہے، ایڈیشنل کی باب میں آتی ہے، ہم باب کو باب میں چیک کر لیتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے کیا، مادہ ہوتا ہے، مادہ سے کیا بنتا ہے، مصدر بنتا ہے، مصدر سے کیا بنتا ہے، باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور اس کو کہتے ہیں اوریجن، اس کے اصل کیا ہے، کور وہ ہے، اوریجن یہ ہے، اور باب کیا ہے، دروازہ۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں دروازہ، کہتے ہیں دروازہ، باب، باب
باب کا مطلب ہوتا ہے اردو میں دروازہ، مگر اس کا مطلب کیا تھا، یوز کیا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. جیسے ضرب ہے، ضربن یا الضرب یا ضربن، یہ کیا ہے، مصدر. مادہ کیا ہے، ضاد را با، ٹھیک ہے. باب کیا ہے، اس کے دو باب ہیں، ایک ہے ضربا یا ضریب. استعمال اس طرح ہوتا ہے، ضرب و ضرب کا کم استعمال، جب اس کو یوٹیلائز کریں گے تو ضربا یا ضریب وغیرہ وغیرہ. اس کے ایڈیشنل کی بات بتائیں تو عربی کے لفظ کی تین بنیادیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں باب ایک مادہ ہوتا ہے. آپ نے ڈکشنری میں جب چیک کرنا ہو نا تو آپ کو مصدر نہیں ملے گا، آپ کو کس سے چیک کرنا پڑے گا، مادے سے، ٹھیک ہے. پھر تیسرے باب، تیسری بات ہوگی مادہ، مصدر اور باب. یہ بات سمجھنے کے لیے بنیادی طور پھر ہم اس کے بعد آگے انشاءاللہ سادہ سادہ بات کریں گے، زیادہ پیچیدہ نہیں کریں گے، ٹھیک. مادہ، مصدر اور باب، بات سمجھ آئے گی مادہ، مصدر اور باب کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات ہم کر رہے ہیں. دیکھو بھائی اب سے عربی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹچ کے لیے جب ہم کوئی بعد میں بات کریں گے نا، ہمیں سمجھ آئے یار کس کے بارے میں، مادہ کیا ہوتا ہے اور مصدر کیا ہے اس کا اور باب کیا ہے، تو پیچیدگی نہ آئے، اس لیے پہلے سمجھا رہا ہوں. اس کا شاید آپ کو بھی اس وقت مطلب سمجھ زیادہ تفصیل سے نہ آئے، مگر ابھی ایسا تھا وہ کیا آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا. پہلا کیا کام کرنا ہے جی، ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھنا ہے کہ کیسے عربی استعمال ہوتی ہے. دیکھو قرآن میں جب کوئی بھی لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہ گیا، جانا، جانا سے ہمیں گردان بناتے ہیں، جانا سے ہمیں ایک بات بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ آج گیا تو کیا کہتے ہیں، وہ گیا، کہتے ہیں نا سر، وہ گیا، وہ گئی، اور نہیں وہ گیا وہ گئے، ٹھیک ہے نا. وہ گئی، وہ گئیں، ایسی ہے نا. تو گیا تو تم گئے، شاباش. تو گئی تو تم گئیں، ایسے نا. میں گیا، ہم گئے، شاباش. اور میں گئی، ہم گئیں، شاباش ابراہیم. تو کیا ہوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حالتیں کیا ہوگی ورب کی. ہم اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سمجھنے کے لیے، آپ کو سمجھنا چاہیے. لکھنا تو لکھ لینا، مگر بہرحال فی الحال یہ سمجھنے کے لیے. اب جانا سے اس کا کیا ہے، مصدر اس کا کیا ہے، جانا. مصدر اس کا مصدر کیا ہے، جانا. اب ہمارا مصدر کیا ہے، باب، جانا اور گیا اور جانا ہے، اس کا باب بن گیا. اب عربی میں ہم کہتے ہیں اس کو، عربی میں کیسے یوز کرتے ہیں. اب آپ کو جو عربی میں قرآن میں الفاظ بار بار آئیں گے نا، تو آپ کو بات سمجھنے کے لیے کہ وہ گیا، وہ گیا اور وہ جا رہا ہے، میں فرق ہے کہ نہیں، اور وہ جائے گا، فرق ہے کہ نہیں ان میں. اب ان تین جملوں میں فرق کچھ سمجھ آتے ہیں بندے کو. وہ گیا، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ 3 حالتیں ہوگی نا. عربی نے اس کو آسان کر دیا، اس کو بھول جاؤ، اسی کے اندر ہی مضارع، یہ دونوں مضارع ہیں اور یہ ماضی، ٹھیک ہے. عربی نے آسان کر دیا کہ ایک ماضی ہے اور ایک مضارع. عربی نے تو ایک پورا ہی اڑا دیا. اب اس میں یہ پوری، وہ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں، وہ جاتی ہے، وہ جاتی ہیں، تو گیا، تم گئے، تم جاتے ہو، تم جاتے ہو، تو جاتا ہے، تم جاتے ہو، تو جاتی ہے، تم جاتی ہو، میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں، میں جاتی ہوں، ہم جاتی ہیں، جاتی ہیں. تو عربی میں اس کو کیا کر دیا، عربی میں آسان کیا. مگر جیسے اس کی 12 صیغے ہیں نا، جاتا جاتا جاتا، ایسے عربی کے بھی کتنے صیغے ہیں، 14. کتنے، 14 سے وہ سمجھنے کے لیے. مگر اس میں بڑا سادہ فارمولہ ہے. یہ تو وہ 4 وہ لگے ہوئے نا، وہ وضاحت نہیں کر رہا بندے کتنا، ٹھیک ہے. وضاحت کیا کر رہا ہے، گیا، گئے، گئی، گئے، مثال کے طور پہ ایسی ہے نا. کوئی نشانی ہوتی بات کی سمجھنے کے لیے. گیا، کتنے بندے گئے، ایک مرد گیا. گئے، کافی سارے مرد گئے. گئی، ایک لڑکی گئی. گئیں، کافی سارے لڑکی گئی. تو لفظ کے اندر کیا آ رہا ہے، اشارہ آ رہا ہے، وضاحت آ رہی، پتہ چلا، ٹھیک ہے نا.
وہ تو اب جب تو اب لفظ گیا وہی ہے، گیا وہی چل رہا ہے، مگر وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ تو، کہ بندہ آپ سے مخاطب ہے، جیسے بات کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایسے ہی نا. تو عربی زبان بھی اس طرح ہی، اس کے اندر نشانیاں تبدیل ہوتے ہیں. تو تم گئے، اب تم کرتے ہو تو پھر جمع کی بات ہو گئی، گئے. تو گئی عورت کی بات ہو رہی نا، تم گئی، تم جمع گئی، تم اور گئی سے تم پلس گئی کیا ہوا؟ تم بہت ساری عورتیں گئی، تم بہت ساری عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن میں مطلب ہم غلط نہ کریں، اس لیے ہمیں کیا سمجھنا پڑتا ہے؟ نشانیاں سمجھنی پڑتی. کیا سمجھنا پڑتا ہے؟ نشانیاں سمجھنی پڑتی ہیں. تو قرآن مجید کی نشانی ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم اس کو ساتھ لکھ کے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو دو بنیادی ہم نے بات سمجھیں، ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے، تو مضارع ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ماضی کو سمجھتے ہیں. اس سے ہمیں قرآن مجید سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ساتھ ساتھ آج ہم پریکٹس بھی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی پریکٹس کر دیں گے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مسند وہی ہے ضربن. ٹھیک ہے، ضربن آسان ہے، آسانی سے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے بندے کو پتہ چلتی ہے. ضربن یا الضرب، مارنا. اب آگے ماضی. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو قرآن تو ایک لفظ کے اندر بات ختم کر دیتا ہے نا. ضربا سادہ، ضربا کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مارا. اب گیا کا کیا ہوتا ہے؟ ذہبا. ٹھیک ہے، وہ ذہبا کیا ہوگا؟ ذہبا. اب اس سے کیا ہے؟ ذہبا کہتے ہیں جانے کو. ٹھیک ہے سر، اس ایک مرد نے کیا کیا؟ ذہبا کسے کہتے ہیں؟ جانے کو. تو اس ایک مرد نے کیا کیا؟ گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد گیا. سمیا کا مطلب ہوتا ہے سننا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے کیا کیا؟ سمیا سننا ہے، تو اس ایک مرد نے کیا کیا؟ سنا. شاباش. اور اکلا کہتے ہیں کھانے کو. خیر یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا. نصرہ، نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو. تو نصرہ کا مطلب کیا ہوا؟ نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو. تو اس ایک مرد نے کیا کیا؟ شاباش، مدد کی. شاباش شاباش، مدد کی. اب یہ سارا عربی کا مزہ یہ ہے کہ آپ کو گیا اور جانا الگ الگ نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو آسان ہو جاتا ہے. ضربہ کا مطلب کہ ایک بندے نے ایک کام کیا. ٹھیک ہے، نصر اکلا. آپ کو صرف کیا یاد کرنا ہے؟ مصدر. کیا یاد کرنا ہے؟ مصدر یاد کیا آپ نے، باقی آپ کو ساری بات خود بخود ہوئی ہے، سمجھ آ جائے گی. نہ اس میں آپ ہیلپنگ ورب یوز ہی نہیں کر رہے، پروناؤنز یوز ہی نہیں کر رہے. تو، تم، وہ، ہم. میری بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی ہم ہیلپنگ ورب یوز نہیں کر رہے. ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، ویڈیو میں صاحب ایک دفعہ پھر ری چیک کر لینا. تو ہم جیسے ہی جاتے ہیں کہ نا فتح. فتح کہتے ہیں کھولنے کو. فتح کا مطلب کیا؟ وہ پھر اس ایک مرد نے کیا کیا؟ شاباش. اور اس کے بعد کہتے ہیں حسبہ. حسبہ اندازہ لگانے کو. اس ایک مرد نے کیا کیا؟ اندازہ لگایا. شاباش. ذہابہ سے تو جانا تھا نا. ضربہ، نصرہ، فتح، حسبہ. 1 2 3 4 5. ایک ہو گیا کرما. ذہابہ چلو آپ لکھنا تو لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرما. کرما کا مطلب کیا ہوا سر؟ حسبہ کی طرح کرم ہے، اس کا مطلب اس بندے نے احترام کیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احترام کرنا، احترام کیا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے مسئلے ہو گئے ہمارے کلیئر. اب ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 6 ابواب بھی ہیں. کیا ہے؟ 6 ابواب بھی ہیں. اب 6 ابواب کے اندر ہم نہیں جاتے. میں نے صرف آپ کو یہ وہ کروایا، میں 6 ابواب بھی آپ کو بعد میں لکھواتا ہوں. مگر پہلے ہم ایک گردان کو سمجھ لیں کہ پوری 14 الفاظ کی گردان کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی بات میری تھوڑی سی؟ ایک بندہ کرے گا تو کہیں گے ذرا با. 2 کریں گے تو کیا کریں گے؟ ذرا با بیلف با، ذرا با. اب حاسبہ ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ ان 2 مردوں نے اندازہ لگایا. اور نصرہ ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ ان 2 بندوں نے مدد. نصر ینصر، نصر، نصرہ، نصرہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فتح کا مطلب، فتح کہتے ہیں کھولنے کو. فتح تو کا مطلب کیا ہوگا؟ کس نے؟ ان 2 مردوں نے. ہاں، ان 2 مردوں نے. ٹھیک ہے، حاسبہ، ان 2 مردوں نے کھولا. سمعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان 2 مردوں نے کیا کیا؟ سمعہ سننے کو کہتے ہیں، سماعت کو. انہوں نے کیا کیا؟ شاباش. کرما
عزت کرنے کہتے ہیں کرم، عزت کرنے کہتے ہیں اکرم اکرم تکریم، خیر خیر یہ ہوگا کرما، ان دو مردوں نے کیا کیا؟ احترام کیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کو بات سمجھ کے آ رہی ہے؟ دوسرا صیغے پہ ہم پہنچ گئے. دوسرے صیغے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی چیننگ میں آتی ہے مگر خیر ہے، میں آپ کو بتا دوں. ضربا، ان 2 مردوں نے مارا، ایک غائب ہے، ایک کے اس کی بات کر رہے ہیں، 2 کے اس کی بات کر رہے ہیں. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ہاں 2 کے بعد گنتی ختم ہو جائے. ان سب سے 3 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 100 1000 لاکھ 50 لاکھ کروڑ ضرب ہو، ان سب مردوں نے مارا. اب پچھلے کہا دیا آمنو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان کہتے ہیں ایمان لانے کو. آمنو کا مطلب کیا ہوگا؟ کون لایا؟ ان سب مردوں نے ایمان لایا. شاہ ابراہیم زبردست، شاندار جا رہا ہے، زبردست. ان سب مردوں نے ایمان لایا. صبر کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب مردوں نے کیا کیا؟ شاباش، صبر کیا. اب عربی ایسی آپ نے قرآن میں سیکھنی ہے، جیسے صبر میرے منہ سے نکلے نا، ایسی عربی میں قرآن میں بھی صبر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. اور آسان کیا ہے؟ قتلو، ان سب مردوں نے کیا کیا؟ قتل کیا. شاباش. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد ہوگا جاؤ، وہ سب مرد آئے. ذہبو، وہ سب مرد کیا کیا؟ گئے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات آپ کو میری؟ ایک بات کو آپ اس کے ساتھ جتنے مرضی لکھ لو، آمنو، صبرو، قتلو. آمنو، ٹھیک ہے، آمنو، صبرو، قتلو. اب آپ کے سامنے فارمولہ قرآن کا کیا آ گیا؟ فارمولہ کیا ہے؟ ایمان سے واو اور الف لگنا ہے، ٹھیک ہے. صبر سے کیا لگنا ہے؟ واو اور الف. قتل سے کیا لگنا ہے؟ واو اور الف. ضرب کے ساتھ کیا لگنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ ان سب مردوں نے مارا. فارمولہ ہے ان سب مردوں کا. واو الف فارمولہ کس چیز کا ہے؟ ان سب مردوں. الف لگا دینا صرف کیا ہے؟ صرف الف لگا دینا 2، ان 2 مردوں نے ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں سے 3 زبر لگا دینے سے کیا بن جاتا ہے؟ ضربن کو ضربا کر دیا تو کیا بن گیا؟ اس ایک مرد نے. اب ضربا آئے گا قرآن میں، آئے گا شرابا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرب کہتے ہیں پینے کو. شرابا کا مطلب کیا ہوا؟ شرابا ایک مرد نے پیا. شرابا 2 مردوں نے پیا. شرابو ان سب مردوں نے پیا، 3 نہیں. عربی میں ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع. عربی میں، اردو میں ہوتا ہے نا واحد جمع، ایک سے زیادہ بندے. مگر عربی میں ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع. 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ضربا، ضربا، ضربو، ضربا. پڑھو میرے ساتھ پڑھو. ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو. سمجھا گی بات اتنی تھوڑی سی؟ آگے چلو. میں نشانی مٹا رہا ہوں. نشانی ہم سے انشاءاللہ اس کو آج سے ڈسکس کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد ہو گیا ضربت. ہاں یہ تو ایسے ضربو لکھ دیتا ہوں میں. اسے زیادہ اور پہ ضروری ہے اس کے ضربو. ٹھیک ہے نا. اب آگے ضربت. اس میں تو یہ اس کے 3 طریقے. دیکھو اس کے 3 طریقے میں آپ کی بات بھی سمجھاتا ہوں. ادھر اس کو کہتے ہیں غائب. یہ مارا تھا نا، گیا، گئے، گئی، گئی، یہ ہے غائب. وہ بندے جن سے ہم مخاطب نہیں، وی آر ناٹ اسپیکنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی. یہ ہماری الگ سائڈ پہ بات ہو رہی ہے نا، سائڈ بات ہے. ہم ایسے کہتے ہیں وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی. ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ایسے ہاتھ سے. وہ گئی ایک عورت، وہ گئیں 2 عورتیں، وہ سب، ہاں وہ سب عورتیں. اس طرح عربی میں ہوتے ہیں 6 صیغے. وہ ایک مرد،
وہ دو مرد، ٹھیک ہے بھائی صاحب، وہ سب مرد، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک، وہ ایک کیا عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. شاباش ابراہیم، زندہ باد. اس کو کہتے ہیں غائب. غائب سے مراد کیا؟ تو بندہ موجود نہیں نا ہمارے سامنے، ہم اس کو کہتے ہیں غائب ہے. یا کوئی اور بندہ کہیں اور بیٹھا ہے، بھائی ہمارا کہیں اور بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ غائب ہے. کوئی بندہ کہیں اور بیٹھا ہے، دوست ہمارا کہیں اور بیٹھا، غائب ہے. اس کے بعد ہو گیا جی 6 صیغے مخاطب کی. کس کے؟ تم ایک کیا بھائی صاحب؟ تم ایک کیا؟ ہاں. تم دو مرد، تم سب اسی طرح. تم ایک شاباش عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مخاطب. اور تیسرا ہوتا ہے متکلم، صرف اس کے 2 صیغے متکلم. میں ایک اور ہم سب، بس 14. اس میں بھی تو 12 تھے نا، گیا گئے، گئی گئیں، تو گیا تم گئے، تو گئی تم گئی، ٹھیک ہے. میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئیں، 12 تو اس میں بھی تھے نا. عربی میں کتنے ہو گئے؟ 2 زیادہ 14 ہو گئے. کیونکہ عربی میں واحد، اس کو کہتے ہیں واحد، تو کہتے تثنیہ. تثنیہ مطلب 2 بندوں کے لیے اور پھر جمع، ٹھیک ہے. ایک بندے کے لیے، 2 کے لیے، جمع کے لیے. اس طرح مذکر، مؤنث اور غائب. ابھی ہمیں عربی کی اصطلاح نہیں پڑھا رہے آپ کو، صرف عربی کا ہلکا ہلکا ٹچ دکھا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے. اصطلاح پڑھائیں گے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، سبق سے زیادہ اصطلاح پیچیدہ ہو جائے گی. اصطلاح رٹا نہیں لگوانا آپ کو، ٹھیک. بات سمجھ آ جانی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، بس اتنا کام ہے. قرآن آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے. یہ ہمارا ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، یہ ہو گیا. ضربا، ضربو، ضربو ہو گیا. میں ایک سر سیدھا لکھ دوں ایک طرف، ایک کام ہمارا ختم ہو گیا. ضربا، ضربا، ضربو، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا کام آ گیا ضربت. اب اس کو خاص سمجھنا، خاص تبدیل. ضربت. اب سمیعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک عورت نے سنا، ٹھیک ہے. سمیعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمیعات، ٹھیک ہے. حاسبات کا مطلب کیا ہے؟ اسے ایک عورت نے خیال کیا، ٹھیک ہے، حاسبات. اس کے بعد ہوتا ہے جی نصرات کا مطلب کیا؟ اسے ایک عورت نے کیا کی؟ مدد کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے جی فتحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک عورت نے کیا کیا؟ کھولا. فتح کرنا، کھولنے کہتے ہیں نا. فتح کرنا، سورہ فاتحہ قرآن کھولنے جس سے قرآن شروع ہوتا ہے. فتحات اسے ایک عورت نے کھولا، ٹھیک ہے. نصرات اسے ایک عورت نے کیا کیا؟ مدد کی. فتحات اسے ایک عورت نے کیا کیا؟ فتحات اسے ایک عورت نے کھولا، ٹھیک ہے جی. آمنت ایک عورت کیا کیا اس عورت نے؟ آمنت. آمنت ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت کیا کیا؟ ایمان لائی، ٹھیک ہے. کفرت اس عورت نے کیا کیا؟ لفظ کو دیکھو، لفظ میں بھی لفظ ہوتا ہے، سمجھا کرنے دے. عربی تو خود آنی چاہیے. کفرت کیا کیا؟ کفر کیا. کفرت کیا کیا؟ کفر کیا. اس سے ایک عورت نے، ٹھیک ہے. ضربت، ضربتا، ضربنا. ضربت اسے ایک عورت نے مارا. ضربتا کا مطلب کیا ہے؟ ان 2 عورتوں نے مارا. اور ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ ان سب عورتوں نے مارا. 3 نہیں ہوتا اظہر بھائی، آپ کو کہیں دفعہ بتایا 3 نہیں ہے، 3 ہے، 3 ہے. ان سب عورتوں نے مارا. ضربا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرد نے مارا. ضربا کا مطلب کیا ہے؟ ضربو کا مطلب کیا ہے؟ اور ضربت کا مطلب کیا ہے؟ ضربتا کا مطلب کیا ہے؟ اور ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ اب میرے ساتھ پڑھو ایک دفعہ. ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا. ایسے یاد ہونا ہے، کرنا یاد پڑے گا. ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اس کو کل سے یہاں سے دیکھیں گے.